نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے پڑھانے والے اور یہاں کے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکبادی بھی دیتا ہوں۔ واقعی ان اساتذہ نے، پڑھانے والوں نے اور پڑھانے والیوں نے، معلمین اور معلمات نے ان بچیوں کے اندر جرأت، دلیری، قوت اظہار، بولنے کا سلیقہ، چار آدمیوں میں کھڑے ہونے کا ہنر اور دین کی دعوت دینے کے انداز بہت بہترین سکھلائے ہیں۔ ان کی عمر کی بچیاں جو آپ کے خاندان میں ہیں، ان کے اندر ایسی صلاحیت آپ کو نہیں ملے گی۔ عام طور پر یہ مدارس کی کرامت ہے اور پڑھانے والوں کی محنت ہے اور ان بچیوں کی دلچسپی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ ان بچیوں نے، میں نے جتنا بھی سنا بطور خاص، بہت ہی بہترین انداز میں تقریریں پیش کی۔ بہت جی خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی برکت دے، عمل میں بھی برکت دے اور پوری زندگی ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ دوسری بات، اس موقع پر جو ہم سب کو غور کرنے کی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ اتنے بڑے کام انہوں نے کیے، ان کی عبادت، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ، ان کی عالمی سیاست، تجارت، ان سب چیزوں کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتوں کو وقت دیا۔ آپ نے ایک ایک بیٹی سے سنا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسیوں کو وقت دیا، خالاؤں کو وقت دیا، چچیوں کو وقت دیا، پھوپھیوں کو وقت دیا، سالیوں کو وقت دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم سہیلیوں کو وقت دینے تیار ہیں، فون کو وقت دینے تیار ہیں، چبوتروں پر بیٹھنے کو وقت دینے تیار ہیں، لیکن رشتوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن سے نزدیکیاں بڑھنی چاہیے ان سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور جن سے دوریاں ہونی چاہیے ان سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہے۔ مردوں کے یہاں اپنی بہنوں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سالیوں سے بات کی جا رہی ہے، اتنی دلچسپی سے بیوی سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ پڑوسن، مکاندار، کرایہ دار عورتوں سے بات گھنٹوں کی جاتی ہے، لیکن ایسی دلچسپی سے اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی والدہ سے نہیں کی جاتی ہے۔ تو جہاں سے دوریاں ہونی چاہیے وہاں نزدیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور جہاں نزدیکیاں بڑھائی جانی چاہیے وہاں پر ہم دوریاں بڑھاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات،
میری دینی ماں اور بہنوں، دین کی علم کی اہمیت کو سمجھیے، علم پر خرچ کیجیے، علم میں ترقی، مدرسے کی پابندی، ہوم ورک کی پابندی، اپنے بڑوں اور اساتذہ کے مشورے کی پابندی پر اپنے آپ کو لائیے۔ آپ کی بچیوں کا مستقبل اور فیوچر بنے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لیں گے۔ اگر آپ نے مدرسے کے نظام کی پوری لاج رکھ لی اور آپ نے اگر اس کا پورا اتباع کیا، ادھر ادھر کی دعوتیں، رات میں دیر سے سونا، دیر تک سونا، ناشتہ وقت پر نہ کرنا، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر صحت ہی نہیں ہے تو لڑکیاں علم میں کیا ترقی کریں گی؟ لڑکیاں کل سسرال کیا آباد کریں گی؟ دواخانے آباد کریں گی؟ اپنے صبح اور شام کو بدلیے، اپنے سونے جاگنے کے شیڈیول کو بدلیے۔ کام کرنے کے لیے چلے گئے، بچے بچیاں دن بھر گھر میں کیا کرتے ہیں کوئی واقفیت نہیں ہے، وہی دولت جمع کرنے کی فکر ہے، تربیت کی فکر نہیں ہے۔ آپ سنیے ان آوازوں کو جو زمانے کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک اللہ والے کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، میرے سے آپ یہ پانی کا گلاس خرید لیجئے۔ اللہ والے عالم نے کچھ اس کے چہرے میں بھانپا، کچھ اس کے دل کی آواز کو سنا، کہا ٹھیک ہے میں خرید لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا 100 سونے کی اشرفیاں۔ ان عالم دین نے کہا 150 سونے کی اشرفی دوں گا۔ شاگرد حیران، نہ پانی کوئی خاص قسم کا ہے، نہ گلاس کوئی خاص قسم کا ہے، اتنی قیمت کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ان عالم دین نے اس گلاس کو خریدا، گھر آئے، سب نے ڈانٹ ڈپٹ کی، کیا حماقت کر رکھی ہے، نہ یہ گلاس کا پانی کوئی قیمتی پانی ہے، نہ گلاس کی بناوٹ کوئی قیمتی ہے، 100 سونے کی اشرفی دینار میں کیوں خرید لیا؟ ان عالم دین نے فرمایا، میں نے کچھ آوازیں اس کی ضمیر کی سنی، میں نے کچھ صدائیں اس کے دل کی سنی جو تم نے نہیں سنا۔ یہ سخت مجبور تھا، بھیک منگنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، تو اس نے اس گلاس کو بیچا۔ سخت مجبوری کے اندر میں نے اس کے چہرے کے پانی کو بچانے کے لیے گلاس کا پانی خرید لیا، میں نے اس کے چہرے کے عزت کے پانی کو بچانے کے لیے گلاس کے پانی کو خرید لیا۔ میری دینی بہنوں، یہ نہ سنائی دینے والی آوازیں، کیسے کیسے فتنے ہیں ہماری گلیوں میں، کیسی کیسی الجھنیں ہیں ہمارے خاندانوں میں۔ علم کے بغیر نسل نہیں بدلے گی، علم کے بغیر خاندان ہمارا نہیں بدلے گا۔ لڑکیاں بڑھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ اپنے شوہروں کو لائیے، کل کے پروگرام میں اپنے بیٹوں کو جوڑیے مدرسے کے نظام سے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کی ڈگر کو درست کر دیں گے، کمانے خرچ کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، گھر جنت کے نمونے بنیں گے، رشتوں میں جوڑ پیدا ہوگا، خاندان کی فضول خرچیاں ختم ہوں گی۔ یہ سب دین پر چلنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ 50 سے زیادہ بہنیں یہاں پر پہنچی ہیں، مجھے یہ سن کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ ہماری دینی ماؤں نے اور دینی بہنوں نے ہماری دعوت کی لاج رکھ لی۔
کل 9 بجے سے مدرسے کی اصل بلڈنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسہ ہوگا، بچوں کا رزلٹ سنایا جائے گا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور میلاد النبی پیدائش کا تذکرہ، آپ کی زندگی کے کسی بھی باب کا تذکرہ، کسی بھی پہلو کا ذکر برکتوں کو اتارتا ہے، بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے آدمی، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، درد اور زخم پر مرہم لگ جاتا ہے، ہر درد کی دوا صلی علی۔ اس وجہ سے کل جو سیرت کی مجلس، کل جو ربیع الاول کے بابرکت مہینے سے متعلق جو بیانات ہوں گے، آپ خود بھی آنے کی کوشش کریں، اپنی سہیلیوں، اپنے پڑوسن، اپنے رشتہ دار لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کریں۔ ناچنے والوں کی زندگیاں، گانے والیوں کی زندگیاں، نہ جانے کن کن کی زندگیوں کو دیکھا، سنا، پڑھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی کچھ سنیں، کچھ ان کے کمالات کو بھی سنیں، کچھ محبت کی چنگاری میں اضافہ ہو، کچھ عشق کی آگ لگ جائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ خود بھی آنے اور لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب مجالس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔